الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآنی عربک گرامر کا آج ہمارا لیکچر نمبر 33 ہے، جس میں ہم الجملۃ الفعلیہ کا 14واں باب پڑھیں گے۔ اس درس میں ہم فعل ناقص کے کچھ اور قواعد جانیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہفتوں سے ہم نے اگر ہمارے پاس ثلاثی مجرد یعنی ایسے افعال جن کا مادہ 3 حرفی ہوگا، اگر ان 3 حروف میں سے کوئی حرف حروف علت میں سے ہو، یعنی یا ہو یا واو ہو، تو اس وقت اس مادے میں کیا تبدیلی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اور اگر آپ نے لیکچر مس کیا ہوگا تو آپ ان دروس کو میری اپنی یوٹیوب چینل ڈاکٹر خالد حکیم سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، اس میں شیئر کرتا رہتا ہوں ہمارے جتنے بھی دروس ہے۔ آج 33rd لیکچر ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس 10-15 لیکچرز ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ جو بیسک کورس ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگا، اور اس کے بعد رمضان کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایڈوانس کورس شروع ہوگا، جس میں آپ خود انشاءاللہ المستعان جو قرآنی جو الفاظ ہے یا قرآن جو ہے اس کو آپ خود ترجمہ کرنا سیکھ پائیں گے۔ تو آج کا جو درس ہے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو پرانے کچھ چیزیں یاد دلاؤں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد یعنی ایسے افعال جن کا مادہ 3 حرفی ہوگا، تو اس میں اگر ہمارے پاس حرف علت، حروف علت ہمارے پاس اصل میں 3 ہے، مگر الف کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، یا واو اگر ہو، اگر وہ فا کلمے کے اوپر ہو، کیونکہ فعلا ایک سمبولک ورڈ ہے ہمارے پاس ثلاثی مجرد کا، جس میں پہلا اس کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد عین کلمہ ہوتا ہے، پھر لام کلمہ ہوتا ہے۔ اگر حرف علت فا کلمے کے اوپر ہوگا تو اس کو اس وقت ہم مثال کہتے ہیں۔ مثال کے کیا قواعد ہے، کیسے وہ انڈیکیٹ ہوتا ہے، کیا تبدیلی آ جاتی ہے، اور قرآن مجید سے کچھ مثالیں ہم نے دی تھی۔ اس کو اگر آپ نے مس کیا ہو تو آپ اس لیکچر کو پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر ہمارے پاس حرفی علت چاہے یا ہو یا واو ہو، اگر عین کلمے پہ آئے تو اس وقت اس فعل کو فعل اجوف کہتے ہیں۔ اور فعل اجوف جو ہے اس کے بھی قواعد کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا تھا۔ اور ابھی جو پچھلے ہفتے سے یا پچھلے درس سے ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر حرفی علت ہمارے پاس لام کلمے پہ ہو، یعنی ثلاثی مجرد میں جو لام کلمہ ہے، اگر اس پہ ہمارے پاس حرف علت ہو، چاہے یا ہو یا واو ہو، تو اس فعل کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ فعل ناقص کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ان افعال میں اجوف کی طرح ہی تبدیلی آتی ہے، اور اس کے ایڈیشن میں کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ابھی تک ہم نے ان مصنوع میں سے 4 قواعد پڑھے ہیں۔ آج ہم 5واں قاعدہ پڑھیں گے، 5واں رول پڑھیں گے۔ 5ویں رول کے حساب سے اگر حرف علت کے بعد اگر الف آ جائے، یعنی اگر حرف علت ہمارے پاس نیچرلی اس وقت لام کلمے پہ ہوگا، کیونکہ ہم ناقص کی مثال اس وقت دے رہے ہیں، ہم حرف یعنی جو ناقص ہے، جو فعل ناقص ہے، اس کی ہم مثال دے رہے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف علت کے بعد اگر ہمارے پاس الف آ جائے تو اس وقت یاد رکھنا چاہیے حرف علت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب ایک مثال اس کی دیں گے، اس کے بعد ہم اس کا گردان کریں گے تاکہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، آپ کے پاس ہے فعل ماضی ناقص، جس میں ہم باب نصرہ سے ایک گردان آپ کے سامنے کریں گے۔ جیسے ہمارے پاس ہے دعوا، ٹھیک ہے، دعوا جو ہے اس میں دال، عین اور واو۔ آپ نے دیکھا کہ واو جو ہے حرف علت جو ہے یہ لام کلمے پہ اوپر ہے، تو اس کو ہم کہیں گے فعل ناقص۔
دعوا جو ہے اس میں تبدیلی آکے وہ بنے گا دعا. کیوں بنے گا؟ آپ کو میں نے یہ قاعدہ بتایا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس حرف علت ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں چاہے وہ عین کلمے پہ ہو یا لام کلمے پہ ہو، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حرف علت پہ چاہے حرکت ہے یا سکون ہے. اگر حرف علت پہ حرکت ہے اور اس سے ماقبل حرف پہ بھی حرکت ہے تو حرف علت کے حرکت کو ہم ہٹا دیتے ہیں. اگر ماقبل حرف پہ سکون ہو، جزم ہو، تو اس کے بعد یہ جو حرف علت پہ جو بھی یعنی حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش، وہ ماقبل یعنی اس سے پہلے حرف پہ چلی جاتی ہے اور حرف علت پہ سکون آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حرف علت کے ماقبل حرف میں زبر ہو تو حرف علت جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی قاعدے کے حساب سے دعوا جو ہے وہ بن جاتا ہے دعا، یعنی واو کو ہم نے ہٹا دیا. کیوں ہٹا دیا میں نے قاعدہ بتا دیا، اور مزید جاننے کے لیے پچھلا درس بھی آپ دیکھیے گا. تو دعوا بن جائے گا دعا. اب دعا کا ہم پورا گردان کریں گے، کیا بنے گا یہ؟ دعا، دعوا، دعوا، دعاو. اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو واو کے ساتھ جو الف ہے آخر میں، یہ الف برقرار رہا، اور یہی قاعدہ اوپر ہم نے پڑھا کہ اگر حرف علت کے بعد اپنے الف دیکھا تو الف کو ہم ہٹاتے نہیں ہیں اور حرف علت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کرتے. جیسے اس میں آپ نے دیکھا دعوا، دعوا ہم نے پڑھا، ہم نے یہاں پر دعوا پڑھا اور الف کو برقرار رکھا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ واو پہ جب زبر ہے تو زبر ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اسی طرح دعاو، یہاں پہ بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ حرف علت کے بعد الف ہے. دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو دعوا ہے اس کو ہم فعل ناقص کہیں گے، یہ ماضی کا فعل ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو حرف علت ہے وہ لام کلمے پہ ہے. اور پھر میں نے آپ کو آج کا قاعدہ یہ بتایا کہ حرف علت کے بعد اگر الف آ جائے تو حرف علت میں اس وقت تبدیلی نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا دعاو ہم نے پڑھا، حالانکہ اس میں دعاو نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں تبدیلی کرنی چاہیے، مگر آپ نے دیکھا الف واو کے بعد الف ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ چیز آپ یاد رکھیے گا. یعنی دعاو کے بجائے ہم اس کو دعاو پڑھتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں لاتے کیونکہ حرف علت کے بعد الف ہے. اسی طرح ہمارے پاس قاعدہ نمبر 6 ہے، وہ یہ ہے کہ گردان کرتے ہوئے جہاں بھی ہمیں کہیں دو حروف علت اکٹھے مل جائیں تو مادے کا جو حرف علت ہے اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور سیگے کے حرف علت کو بدلایا یا حذف نہیں کیا جاتا. یعنی مادے کے تو حرف کو ہم حذف کرتے ہیں مگر سیگے کا اگر حرف علت ہو اس کو ہم حذف نہیں کرتے. سورہ نوح کی آیت آپ کے سامنے ہے، یہ ماضی کا ایک ہمارے پاس سیگا ہے. قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بلا شبہ میں، دعوتو، یعنی بلا شبہ میں نے، دعوتو میں نے دعوت دی. دعوتو یہ ہمارے پاس یعنی پچھلے جو ہم نے گردان کیا تھا اس کا واحد متکلم ہے، اس کا ترجمہ ہے بلا شبہ، یعنی میں نے دعوت دی، میں نے دعوت دی. قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بلا شبہ، دعوتو میں نے دعوت دی، قومی، اپنے قوم کو، لیلن رات میں، دن میں، ونہارن اور رات میں. ٹھیک ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کی اور اپنے قوم کے لیے عذاب مانگا، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، اے میرے رب. اس نے کہا، اے میرے رب، میرے پروردگار، بلا شبہ میں نے، یعنی بلا شبہ یقیناً، دعوت دی، قومی میں نے اپنے قوم کو، لیلن یعنی رات میں، ونہارن اور دن میں، یعنی رات دن میں نے ان کو دعوت دی. اسی طرح یہ جو ہمارے پاس دعوہ ہے اس کا ہم نے گردان تو ماضی کا کیا، اگر ہم اس کا مضارع کا گردان کریں گے تو کیا بنے گا؟ یدعو، یدعوانی،
یدعون، ٹھیک ہے، تدعو تدعوانی یدعون، تدعو تدعوانی تدعون، تدعین تدعوانی تدعون، ادعو ندعو۔ اب یہاں پر یہ جو قاعدہ میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ اگر ہمارے پاس گردان کرتے وقت دو حروف علت جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دو حروف علت جمع ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں پر جو تیسرا سیگا ہے یہ اصل میں بننا چاہیے یدعوون، یدعوون کے بجائے ہم پڑھتے ہیں یدعون، کیونکہ یہ جو دو واو جمع ہو جاتے ہیں، حروف علت جمع ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک حرف علت کو ہم ہٹا دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کون سے حرف علت کو ہٹا دیں گے؟ یاد رکھنا چاہیے اس وقت جو مادے کا حرف علت ہے، یعنی جو 3 حروف اس مادے کے ہیں، اس میں سے حرف علت کو ہٹا دیتے ہیں، اور سیگے کا جو حرف علت ہے وہ برقرار رہتے ہیں، تو یدعون بن جاتا ہے یدعون۔ اسی طرح تدعون بن جاتے ہیں تدعون، اور تدعوین، اس میں یہ دیکھیے واو اور یا حرف علت ہے، اس میں کلیئر ہو جائے گا، یہ بن جاتا ہے تدعوین، مگر تدعوین کے بجائے پڑھیں گے تدعین، کیونکہ یا کی جو دوستی ہے وہ ہم یعنی زیر کے ساتھ ہے، تو آئین کے اوپر جو پیش ہے وہ تبدیل ہوگا زیر کے ساتھ۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے واو کو ہٹایا نہ کہ یا کو، کیونکہ واو جو ہے یہ اصل میں مادے کا حرف ہے، حرف علت، اس کو ہٹا دیا، جبکہ سیگے کا جو حرف علت ہے یا، اس کو ہم نے برقرار رکھا۔ تو قاعدہ نمبر 6 ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی ہم مثال میں، یہ مثال کے بھی لیے کہیے یعنی فعلی مثال یا جنرلی کہیے، جب بھی ہم یعنی ہم گردان کریں گے اور ہمارے پاس 2 حرف علت جمع ہو جائے، اس میں سے ایک حرف علت کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اب کون سا والا حرف علت ختم کریں گے؟ تو یاد رکھیے گا جو مادے کا حرف علت ہے، یعنی آخر میں اس 3 حرف میں سے آخر میں جو حرف علت ہے اس کو ہٹا دیں گے، سیگے کا، یعنی جب اس کا گردان کرنے وقت وہ سیگا بنتا ہے اس کا حرف علت نہیں ہٹا دیں گے۔ تو یہ بھی ایک قاعدہ آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد 7واں قاعدہ ہے، دیکھیں جو میں آپ کے سامنے قاعدے بتا رہا ہوں نا، یہ میں مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہی اصل میں عربی میں تھوڑا سا سمجھنا، یعنی اس میں تھوڑی سی توجہ چاہیے، ونس یہ کلیئر ہو جائے گا تو آپ کا جو عربی ہے وہ انشاءاللہ 100% کلیئر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے آسان چیزیں پڑھی، اب ہم دھیرے دھیرے کر کے کمپلیکس چیزوں پہ آ رہے ہیں، اور یہی اصل میں چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہوتی۔ قاعدہ نمبر 7 ہمیں بتاتا ہے کہ اگر سیگے کے حرف علت سے پہلے حرف پر ناموافق حرکت ہو، ناموافق مطلب جو حرکت اس کے مطابق نہ ہو، جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ یا جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا اگر اس سے پہلے پیش ہو، تو اس کو ہٹانے کے لیے ہم زیر لگا دیتے ہیں، کیونکہ یا کی جو محبت ہے یا کا جو مسئلہ ہے وہ ہم زیر کے ساتھ حل ہو جاتا ہے، اور واو کا جو مسئلہ ہے وہ پیش کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ تو اگر سیگے کے حرف علت سے پہلے حرف پر ناموافق حرکت ہو تو اسے موافق حرکت میں تبدیل کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے اوپر بتا دیا۔ اس میں ایک مثال میں دوں گا اور کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے مادے کے حروف ہے با، لام اور واو۔ اب دیکھیں حرف علت جو ہے وہ واو ہے، تیسرے مقام پہ ہے، یعنی لام کلمے پہ ہے، تو اس کو ہم فعل ناقص کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کو نصر ینصرو پہ ڈالیے، نصر ینصرو باب پہ، تو یہ بننا چاہیے بلوا یبلو، برابر اس کو اس کے ساتھ بدل لیجئے تو بنے گا بلوا یبلو۔ مگر میں نے آپ کو بتایا کہ فعل یعنی ہم جو فعل ناقص ہے اس میں تبدیلی کرتے ہیں، تو تبدیلی میں ہم نے کیا کر دیا؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حرف علت سے پہلے کیا ہے، اگر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو حرف علت کی حرکت کو ہم ہٹا دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا بالا میں لام پر زبر ہے تو واو جو حرف علت ہے اس کی حرکت کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس حرف علت سے پہلے یعنی ماقبل حرف پہ جو زبر زیر پیش ہوگی اس کے مطابق تبدیلی لاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل واو سے پہلے یہاں پر زبر ہے، ماقبل حرف پہ زبر ہے، اور زبر کی دوستی الف سے ہے، تو بلا بن جاتا ہے بلا۔ اصل میں بلا جو قرآن میں لفظ ہے نا، بلا نے کہا، بلا کا ترجمہ ہے اس نے آزمایا، یہ ماضی کا لفظ ہے، اصل میں اس کا مادہ ہے بلاوا۔ بلاوا سے یہ بلا کیوں بن گیا؟ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، اس میں فعل ناقص کے قاعدے لاگو ہو گئے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔
बलावा बन जाता है बला। तो कुरान में कहीं भी अरबी में बला आप देखेंगे, बलावा कोई लफ्ज नहीं है, हालांकि इसका बलावा ही होना चाहिए था, जैसा कि नसरा के बाब के ऊपर बा लाम वाव को डालेंगे, मगर तब्दीली आएगी। तब्दीली जो है वो फेल नाकिस की तब्दीली आएगी तो बनेगा बला। यंसुरु के हिसाब से ये बनना चाहिए यबलुवु। यबलुवु में वही तब्दीली आएगी, यानी हरफ इल्लत से पहले अगर हरकत है तो हरफ इल्लत के हरकत को हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। उसके बाद हरफ इल्लत से माकबल जो हर्फ है उस पे जो हरकत है उसी के मुताबिक हरफ इल्लत को, यानी वो उस हर्फ को लाया जाता है। जैसे यहाँ पर ऊपर आपने देखा, यानी बलावा में आपने देखा जो इससे पहले वाव से पहले जो हरफ था उस पर जबर थी, और जबर की जो दोस्ती है वो अलिफ के साथ है। इसी तरह यबलुवा में जब आपने वाव पे हरकत हटा दी तो आप देखिए वाव से पहले जो हर्फ है ना उस पे पेश है, तो उसकी दोस्ती वाव से है, पेश की दोस्ती वाव से है, जेर की दोस्ती या से है, और जबर की दोस्ती अलिफ से है। ये याद रखिएगा, अरबी में एक कायदा है। तो ये बनेगा यबलू, यानी हमने वाव पे जज्म दिया। वो जज्म किस वजह से दिया? क्योंकि वाव से पहले लाम जो है यानी माकबल हर्फ उसके ऊपर पेश है। ऊपर हमने क्या किया, यानी वाव को हमने तब्दील किया जबर से, अलिफ से, क्योंकि वाव से पहले जबर था। तो यहाँ पर बनेगा बला यबलू, यानी बा लाम वाव मादे में जब आप नसरा यंसुरु पे डालेंगे और नाकिस के कायदे लागू करेंगे तो ये बनेगा बला यबलू। तर्जुमा उसने आजमाया, माजी का ये सेगा, और मुजारिया का वो आजमाता है या वो आजमाएगा। अब इस लफ्ज को कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है सूरतुल अंबिया आयत नंबर 35 में। अल्लाह फरमाता है कुल्लु, हर नफ्सिन, हर जान, यानी कोई भी जान जो है, हर कोई जान। कुल्लू का तर्जमा होता है हर कोई, नफ्स कहते हैं जान को। ज़ाइक़तुल मौत, ज़ाइक़तुल मौती, हर जान मौत को चखने वाली है, यानी हर एक जान पर मौत वाक़ा होगी। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वा, और नबलूकुम। अब देखिए यबलू जो है ना, यबलू, यबलू का आप जब गर्दान करेंगे तो इसका 14वां बाब, 14वां सेगा, 14th सेगा, जिसको हम कहते हैं मुतकल्लिम, यानी जमा मुतकल्लिम का सेगा, वो बनेगा नबलू। यबलू का 14वां सेगा बनेगा नबलू। अल्लाह फरमाता है व नबलूकुम, और हम करेंगे तुम्हारी, नबलूकुम, और हम करेंगे तुम्हारी, बिशर्री, शर से, यानी बुराई से, वल खैरी, और अच्छाई के जरिए, फितनतन, आजमाइश, यानी हम आजमाएंगे। नबलू कहते हैं हम आजमाएंगे, बिशर, हम आजमाएंगे तुम्हें, बिशर्री, शर से, यानी बुराई से, वल खैरी, और खैर से, अच्छाई से, फितनतन, आजमाइश करेंगे, व, और इलैना, हमारी ही तरफ, तुरजाऊन, तुम्हें लौटाया जाएगा। तो इस आयत में नबलू इस्तेमाल हुआ है, यानी वो आजमाता है, यानी अल्लाह कहता है कि मैं आजमाऊंगा, और मैं आजमाऊंगा तुम्हें, मैं आजमाऊंगा तुम्हें, बिशर, यानी अच्छाई, यानी बुराई और अच्छाई से, फितने के जरिए, यानी आजमाइश में डालूंगा, और आखिरकार व इलाइना, और हमारी ही तरफ, तुरजाऊन, तुम्हें लौटाया जाएगा। तो इसमें भी आपने देखा नबलू इस्तेमाल हुआ है, और नबलू जो है ये असल में बा लाम वाव इसका यानी मादा है, और नसरा बाब पे पलवा यबलू, यबलुवा, यबलुवु, उसमें फिर तब्दीली आके, नाकिस की तब्दीली आके बला यबलू बन जाएगा। और यबलू का जो यानी जमा मुतकल्लिम का सेगा है नबलू, ये इस्तेमाल इसमें हो चुका है। कायदा नंबर 8 वो ये है कि फेल नाकिस, यानी जहां पर आपका मादे में आखिर, यानी लाम कलमे पे हर्फ, यानी जिसको हम वाव या कहते हैं, हर्फ इल्लत हो, तो फेल नाकिस में हर्फ इल्लत या अगर अलिफ में तब्दील हो तो फिर भी अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, मगर पढ़ने में नहीं आएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कायदा है, और इसको आप कुरान मजीद में अक्सर देखेंगे कि अगर मान लीजिए फेल नाकिस वाव के बजाय या होगा,
تو وہ یا تو برقرار رہے گا مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا. واو تو ہم نے تبدیل کیا نا, یہاں پر آپ نے دیکھا جیسے لگا بلا میں واو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. مگر اگر یا ہوگا واو کے بجائے ناقص یعنی فعل ناقص میں آخر میں یا ہوگا واو کے بجائے حرف علت, تو وہ لکھنے میں تو آئے گا مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا. اب مثال آپ کے سامنے دیں گے تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا, اور قرآن مجید میں اکثر یہ مثالیں آپ کے سامنے ملیں گی. آپ کے سامنے ہے ایک مادہ ہا, دال اور یا. اب دیکھیں ہا, دال, یا جو ہے حرف علت ہے اور یہ لام کلمے پہ ہے, تو یہ جو ہمارے پاس مثال ہے یہ یعنی ہمارے پاس فعل ہے, فعل ناقص. ضربہ یضربو پہ ڈالیے, یعنی فعل ضربہ یضربو پہ ڈالیے تو بنے گا ہدایا یہدیو, ہدایا یہدیو. آپ اس میں قاعدہ استعمال کیجئے ناقص کا, تو ہدایا میں سب سے پہلے یا پہ جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو بنے گا ہدا, یا ایسے ہی رہے گا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یعنی حرف علت سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ الف میں تبدیل ہوگا, تو یہ بنے گا ہدا. ہدا تو بن جائے گا مگر یا جو ہے وہ برقرار رہے گا, چاہے اس کو ایسے لکھیے یا بہتر ہے کہ اس کو ایسے لکھیے ہدا. چھوٹی الف برابر ہوتی ہے تو اس کو ایسا لکھا جائے گا ہدا, مگر جو یا ہے جو اس میں تھا وہ لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. اسی طرح یعنی اس کا مضارع بنائے گا, ضرب یضربو پہ بنے گا یہدیو. سب سے پہلے آپ یا جو ہے حرف علت ہے اس کی حرکت کو ہٹائیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے ماقبل حرف پہ زیر ہے تو زیر کے مطابق یا پہ جزم آئے گا تو بنے گا یہدی. تو اس میں یا پڑھنے میں بھی آیا, مگر یہ پڑھنے میں کس طرح آیا, آپ نے دیکھا کہ یا سے پہلے جو حرف ہے دال, اس کے نیچے زیر, اور زیر کی جو محبت ہے یا اس کی جو یعنی کنیکشن ہے وہ یا کے ساتھ ہے. تو ہدا یا یہدیو بنے گا ہدا یہدی. ترجمہ ہوتا ہے اس نے رہنمائی کی, وہ رہنمائی کرتا ہے یا یہ رہنمائی کرے گا. ہدا یہدی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 اللہ فرماتا ہے للہ, اللہ ہی کا ہے. جب کیونکہ پہلے لایا گیا تو مقدم کیا گیا, تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ کا ہے, نہیں, اللہ ہی کا ہے. اب دیکھیں اللہ کا ہے اور اللہ ہی کا ہے, اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. اسی لیے قرآن جب آپ ترجمے کے بغیر عربی میں ڈائریکٹلی پڑھیں گے تو آپ کی جو قرآن کی اصل چاشنی ہے نا, جو قرآن کا اصل میسج اور جو قرآن کی اصل جو تعلیم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. للہ, اس کا ترجمہ ہے اللہ ہی کا ہے. المشرق, جو مشرق میں ہے, والمغرب, اور جو مغرب میں ہے, یعنی اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب میں جو ہے. ترجمہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے, یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. یہدی, وہ رہنمائی کرتا ہے. کہ یہدی اوپر آپ نے دیکھا یہدی, یہ آ گیا یہدی متکلم کا, یہ یعنی یہاں پر ہمارے مضارع کا صیغہ ہے. یہدی, وہ رہنمائی کرتا ہے, من یشاء, اسے, اس کی جسے وہ چاہے. من یشاء, یعنی اس کی رہنمائی کرتا ہے جسے وہ چاہے. یعنی اللہ کو جب رہنمائی کسی کی کرنی ہوتی ہے وہ اس کی کرتا ہے جس کی چاہت اللہ کے اوپر ہو. یعنی کسی کے فورس سے اللہ کسی کی ہدایت نہیں دیتا, اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے چاہنے سے. کس کی طرف؟ الا, کس کی طرف؟ صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. یعنی اللہ جس کو ہدایت چاہتا ہے دینا, رہنمائی کرتا ہے اس کی جسے وہ چاہتا ہے, الا صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. تو یہاں پر آپ نے دیکھا یہدی یہاں پر استعمال ہو چکا ہے. اسی طرح ہمارے پاس قرآن مجید میں ہے سورۃ الضحیٰ والضحیٰ آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے اور وجدک, اس نے پایا تجھے, آپ کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, اور اس نے پایا یعنی اللہ نے پایا آپ کو, تجھے, ضالن, جستجو کرتے. دیکھیں ضالن کا ترجمہ بہت سارے ہیں, مگر یہاں پر ضالن کا جو ترجمہ ہے وہ ہے جستجو کرنا, فکر مند, کسی چیز کی تحقیق کرنا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جا کے جستجو کرتے تھے, اپنے وجود کے بارے میں, اپنے قوم کے بارے میں خیالات سوچا کرتے تھے, جستجو کرتے تھے, فکر مند رہتے تھے. تو اس کو عربی میں ضالن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ یہاں یہی ہے. بہت سارے ترجمے ہیں
مگر جو اپروپریٹ ترجمہ ہے اس آیت میں وہ ہے جستجو کر کے. اور وجدک اس نے پایا ضالن یعنی آپ کو ضالن جستجو کرتے پس ہدا. دیکھیں ہدا ماضی کا یعنی سیگا تو اس نے رہنمائی کر دی. تو اللہ نے آپ کی رہنمائی کر دی. اس نے پایا کہ آپ جستجو میں ہے فکر مند ہے تو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہدا استعمال ہوا اور قاعدہ آپ نے جانا کہ اگر فعل ناقص میں حرف علت یا ہو تو تبدیلی تو آئے گی مگر وہ یا لکھا بھی جائے گا البتہ پڑھا نہیں جائے گا جیسا کہ آپ نے ہدا یہدی میں یعنی مثال آپ نے دیکھ لی. اب کچھ اور مثالیں دیں گے انہی چیزوں کے تاکہ آپ کے سامنے یہ کلیئر ہو جائے. آپ کے سامنے ہمارے پاس مادے کے حروف ہے کیف فا اور یا. اس کو ضرب یضرب پہ ڈالیے یعنی یہ بنے گا کفیا یکفیو. ترجمہ ہوتا ہے کافی ہونا. ٹھیک ہے کفیا یعنی وہ کافی ہوا وہ کافی ہوتا ہے یا وہ کافی ہوگا. کفیا چونکہ یا حرف علت ہے اس میں ناقص کے جو قوانین ہے یعنی فعل ناقص کے وہ لاگو ہوں گے. تو کیا بنے گا سب سے پہلے حرف علت پہ ہم حرکت ختم کریں گے. اس کے بعد ماقبل حرف پہ چونکہ زبر ہے اور زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے یہ بنے گا کفا. یا چونکہ آخر میں ہے تو یا برقرار رہے گا. اب اس طرح عربی میں نہیں لکھا جاتا تو ہم چھوٹی سی الف کو لکھتے ہیں اور یا کو برقرار رکھتے ہیں تو پڑھیں گے کفا. کفا وہ کافی ہوا. اور یضربو پہ بنے گا کفا یکفی یو بنے گا یکفی کیونکہ یا کو ہم ساکن پہلے ہٹا دیں گے اس کی حرکت اور اس کے بعد ماقبل حرف جو ہے اس کے نیچے زیر ہے اس کی وجہ سے یا پہ جزم آئے گا سکون آئے گا تو بنے گا کفا یکفی. ترجمہ وہ کافی ہوا یا وہ کافی ہوتا ہے یا وہ کافی ہوگا. ایک اور یہ ہمارے پاس مادہ ہے جیم زا اور یا. اس میں بھی آپ دیکھیں یا جو ہے حرف علت یہ لام کلمے پہ ہے تو فعل ناقص اور یا ہے تو کیا بنے گا ضرب یضربو. آپ میں نے باب پہ ڈالیے تو بنے گا جزیا یجزیو. اس کو تبدیلی لائیے فعل ناقص کے قاعدے بنائیے تو جزیا جو تھا یا پہ زبر اس کو ہٹا دیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں زبر ہے تو اس کی جو دوستی الف کے ساتھ ہے تو جزا بن جائے گا جزا. یا چونکہ آخر میں ہے تو اس کو برقرار رکھیں گے تو پڑھا جائے گا جزا. میں نے آپ کو بتایا اس طرح عربی میں نہیں لکھا جاتا چونکہ یا ہے تو یا کو برقرار رکھنے کے لیے الف کو چھوٹی الف بنا دیتے ہیں. پڑھنے میں الف ہی آتا ہے جزا اور ترجمہ ہوتا ہے جزا اس نے بدلہ دیا. اور یضربو کے حساب سے یجزیو یہ اس میں تبدیلی آئے گی یجزی یا کو ہم ہٹا دیں گے اس کی حرکت. اس کے بعد یا کو دیکھیں یا سے پہلے زیر ہے تو یا پر سکون لائیں گے بنے گے یجزی. وہ بدلہ دیتا ہے یا وہ بدلہ دے گا جزا یجزی. صحیح بخاری کی حدیث ہے اس یعنی جو آپ کے پاس اوپر یعنی مادے کے حروف کے مطابق ہمارے پاس جزا یجزی بنا. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم روزے کے بارے میں الصوم یعنی روزہ لی میرے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے یہ. اللہ فرماتا ہے الصوم لی روزہ میرے لیے ہے و اور انا میں اجزی بھی اور میں ہی بدلہ دوں گا اس کا. یعنی اللہ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے الصوم روزہ جو ہے لی میرے لیے ہے. یعنی بندہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے و اور انا میں ہی اجزی بھی اس کو اجزا یعنی اس کا جو بدلہ وہ دوں گا. تو اجزی یہاں پر یعنی یجزی کو جب آپ اس کا یعنی گردان کریں گے تو اجزی جو ہے یہ بنے گا واحد متکلم. واحد متکلم کا ترجمہ ہوتا ہے میں یعنی میں بدلہ دیتا ہوں یا بدلہ دوں گا. یہاں پر چونکہ مضارع کا صیغہ ہے تو ترجمہ آئے گا بدلہ دوں گا. اسی طرح جیم را یا ضرب یضرب پہ اس کو ڈالیے بنے گا جزایا یجزی سوری جیم را یا ضرب یضرب پہ ڈالیے بنے گا جرایا یجریو. اس کے بعد قاعدے قانون لاگو کیجئے تو بنے گا جرا. یا کو ہم اس کی حرکت ہٹا دیں گے اور زبر کے مطابق اس کو بنائیں گے جرا اور یا کو برقرار رکھ کے ایسے لکھیں گے جرا. اور یضرب کے حساب سے یجریو بنے گا یجری. یا کو ہم ہٹا دیں گے اس کی حرکت اور بنیں گے یجری. ٹھیک ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا اوپر کس کی طرف. اسی طرح با
इसको यानी जराया बनता है, जराया यजरिउ का तर्जुमा होगा वो बहता है, जराया बनेगा जरा वो बहता है, यजरी वो बहता है या बहेगा, और जरा का तर्जुमा है वो बहा, ये जो माजी का सेगा है। यजरी का तर्जुमा है वो बहता है या वो बहेगा। बागैन या बगावत इसका तर्जुमा, इन्हें इसका जो रफ माने हैं दरबा यदरिबु पे डालिए बनेगा बगया यबगीयु, इसके कवानीन लागू कीजिए बनेगा बगा यबगी। बगा का तर्जुमा उसने बगावत की, यबगी वो बगावत करता है या बगावत करेगा। काफ दौद या कदाया यकदियु दरबा यदरिबु के इस पे बाप पे डालिए, इसका जो रफ तर्जुमा है वो फैसला करना, तो कवानीन लागू कीजिए तो बनेगा कदा, ऐसे लिखा जाता है कदा यकदी। कदा का तर्जुमा वो फैसला करता है, यकदी यानी कदा का तर्जुमा है उसने फैसला किया क्योंकि माजी का सेगा है, यकदी का तर्जुमा है वो फैसला करता है या फैसला करेगा। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी मिसालें ऊपर हमने बयान की है। अगर आप इसका पूरा गर्दान करेंगे हदाया का तो बाब दरबा फेले नाकिस का माजी का आप गर्दान करेंगे बनेगा हदा हदाया हदाऊ, और हदाऊ मैंने आपको बनाया, हदाऊ जो है वो हदायू असल में था, मगर हदायू जो है उसमें या जो है उसको हटा देंगे। मैंने आपको बताया अगर हमारे पास हुरूफ इल्लत दोनों एक साथ आते हैं तो उसमें जो मादे का हर्फ इल्लत है उसको हटा देंगे, जबकि सेगे का हर्फ इल्लत बरकरार रखेंगे। तो मादे का हर्फ इल्लत यहाँ पर या है उसको हटा दिया, और सेगे का हर्फ इल्लत वाव है उसको बरकरार रखा। इसी तरह हदत हदता हदैना, हदैत हदैतुमा हदैतुम, हदैति हदैतुमा हदैतुन्ना, हदैतु हदैना। ठीक है, ये माजी का हमारे पास गर्दान है। मुजारे का बनेगा यहदी यहदियानी यहदूना। यहदूना कैसे बनेगा, असल में ये था यहदियूना। यहदियूना में सबसे पहले आपने या को हटा दिया तो बनेगा यह यानी द्यूना, ये पढ़ेगा ही नहीं क्योंकि वाव की जो दोस्ती है वो पेश के साथ है, तो यह द्यू इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे हम, तो इस बनेगा ये यह दूना। तो यहाँ पर आपके दोनों कवायद जो है जो मैंने पहले आपको बताए वो लागू हो गए। तहदी तहदियान तहदूना, यहाँ पे भी आप देखें तहदूना में भी वही हुआ, तहदियूना असल में था, सबसे पहले या हटा दिया, उसके बाद वाव साकिन से पहले या तो पढ़ा जेर है पढ़ा नहीं जाएगा, तो उसको उसके मुताबिक जो हरकत है इन्हें पेश देंगे तो पढ़ा जाएगा। तहदीना तहदियान तहदीना अहदी और नहदी, ये तो यानी हदया का जब हमने बाबे यानी दराबा पे डाला उसका गर्दान किया आपके सामने एक एक गर्दान, ताकि आपको पता है कि चेंजेस कैसे आएंगे। कुछ एक दो मिसालें देंगे। नून हा या फतहा यफ्तहु पे डालिए बनेगा नहाया यन यन हायु, तब्दीली कीजिए तो ये बनेगा नहा यनहा, नहा यनहा। और सूरतुल अनकबूत आयत 45 अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाता, बिलाशुबा नमाज, तन्हा रोकती है, क्योंकि यना यानी नहा कहते हैं वो रुका, यनहा वो रोकता है या वो रोकेगा। तो यना इसका यनहा को जब आप गर्दान में पढ़ेंगे तन्हा पे आयता है कि बिलाशुबा नमाज रोकती है अनिल फहशाई, फहशा से यानी बेहयाई से, वल मुनकरी और बुराई से। यहाँ पर तन्हा आया, तन्हा यहाँ पर आते हैं रोकती है यानी रोकना, सूरह अनकबूत की आयत। इसी तरह सीन आइन और या फतह यफ्तहु पे डालिए साया यस यस हयु, इसमें तब्दीली लाइए नाकिस के हिसाब से बनेगा सा यस आ, सा उसने कोशिश की, यस आ वो कोशिश करता है या कोशिश करेगा। कुरान मजीद में यानी इसमें एक यहाँ पर अरबी लफ्ज है, अरबी जुमला है, व इलाइका नस्आ व नहफिदु, ये हम पढ़ते हैं यानी हमारे दुआई कुनूत में, ये कुरान की आयत तो है नहीं, दुआई कुनूत है। व इलाइका और तेरी ही तरफ, नस्आ हम दौड़ते हैं कोशिश करते हैं, व नहफिदु और लपकते हैं। तो यहाँ पर नस्आ जो है ये असल में यस्आ का जब आप गर्दान पढ़ेंगे तो नस्आ जमा मुतकल्लिम का सेगा है। इसी तरह हा फा दाल दरबा यदरिबु पे डालिए तो बनेगा हफदा यहफिदु। ये तमाम तब्दीली करने के बाद
اس نے جلدی کی، یضربو کے حساب سے یحفظو، وہ جلدی کرتا ہے، جلدی کرے گا۔ سورہ نجم آیت 39 اللہ فرماتا ہے لائسا، نہیں ہے، للانسانی، انسان کے لیے، الا، مگر، ما سعی، وہی جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے لیے صرف وہی چیز ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہدایت کی کوشش کرے گا، ہدایت ملے گی، اور اچھائی کی کوشش کرے گا، اچھائی ملے گی، برائی کی کوشش کرے گا اور برائی ملے گی۔ تو سعی یہاں پر آپ نے دیکھا، یہ اوپر ہم نے جو دیکھا سعی یہاں پر اس کی مثال ہے۔ یہاں پر ایک اور گردان کریں گے ہم باب فتح پہ ماضی ناقص کا، تو سعی یہ بنے گا سعی، سعیا، سعو۔ سعو کیوں بنا؟ اصل میں سعیو تھا، اس میں یا اور واو دونوں ایک ساتھ آئے، ہم نے یا کو ہٹا دیا کیونکہ یہ وہ مادے کا تھا اور سیگے کا برقرار رکھا۔ سعت، اس میں بھی آپ نے دیکھا یہ اصل میں سعیت تھا، سعیت، سعات بن گیا اور پھر فائنلی یہ سعد بن گیا۔ سعت، سعتا، سعینا، سعیتا، سعیتما، سعیتم، سعیتی، سعیتما، سعیتن، سعیتو اور سعینا۔ اسی طرح اگر ہم اس کا یعنی یہ جو ہم نے سعا کا لیا تھا، اگر ہم اس کا ماضی کے بعد مضارع لکھیں گے باب فتح پہ، یہ بنے گا یسعا، یسعیانی، یسعونا۔ یسعونا کیوں ہے؟ یہ اصل میں یسعیونا ہے، اس میں تبدیلی لائیں گے تو یہ بنے گا یسعونا۔ تسعا، تسعیان، تسعینا، تسعینا بھی اصل میں تسعیونا تھا، مگر تبدیلی کے بعد تسعونا بنے گا۔ وہ جو تبدیلیاں ہیں وہ میں نے پہلے سلائیڈز میں آپ کو بتائی ہیں۔ اسی طرح تسعا، تسعیان، تسعونا، تسعینا، تسعیان، تسعینا، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تبدیلی ہم نے کی، اور آخر میں اسعا اور نسعا ہے۔ یہ میں آپ سے جو آپ کچھ گردانے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اصل میں جو پرانے پچھلے سلائیڈز میں 5-10 منٹ پہلے جو میں نے آپ کو سلائیڈز میں قوانین بتائے تھے، انہی قوانین کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے پاس ہے خاشین اور یا، سمع، یسمعو پہ ڈالیے بنے گا خشیہ، یخشیو، یخشیو بن جائے گا یخشا، کیونکہ قاعدہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا قاعدہ کیوں اور کیسے بن جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس آخر قاعدہ اس کا یہ ہے، وہ ہے کہ فعل ناقص میں اگر حرف علت پر زبر یعنی فتحہ اور اس سے پہلے حرف ماقبل پر زیر یا پیش ہو تو حرف علت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اسپیشل ایک قاعدہ ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس میں فعل یعنی ناقص کا ایک گردان آپ کے سامنے سمیع کے حساب سے کروں گا۔ خشیہ، خشیہ، خشو، دیکھیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آیا۔ خشیت، خشیتا، خشینا، خشیتا، خشیتما، خشیتم، خشیتی، خشیتما، خشیتن، خشیتو، خشینا۔ تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ حرف علت پر زبر اور اس سے پہلے ماقبل پہ یا تو زیر ہے یا پھر پیش ہے۔ تو آج کا لیکچر ہم یہی اینڈ کرتے ہیں، تھوڑی سی چیزیں رہ جاتی ہیں اس کو ہم اگلے لیکچر میں اینڈ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ اگلے درس میں بھی آپ شامل ہو، اور پرانے اگر کوئی درس مس ہوا ہے تو اس کو بھی آپ کوشش